بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و ایمان کے تحفظ کے لیے مکاتب کا قیام ناگزیر۔ مرکزی دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس۔ پہلے مرحلے میں 10,000 منظم مکاتب کے قیام کی منظوری۔ باہمی تعاون کے لیے جمعیت کے 5 زون میں جمعیت علماء، جماعت تبلیغ اور مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں کے مشترکہ اجتماعات کا فیصلہ۔ نئی دہلی 4 اگست 2023۔ آج مرکزی دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس زیر صدارت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند و صدر مرکزی دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند بمقام مدنی ہال منعقد ہوا۔ بہادر شاہ ظفر مارگ نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ بورڈ کے ناظم عمومی و نائب امیر الہند حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے عرض حال پیش کیا۔ اپنے صدارتی کلمات میں حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ہم ایک ایسے دورہائے پر ہیں جہاں ایمان کے دشمن ہمارے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ ان کے فتنوں کے نشانے پر خاص طور پر ہماری نئی نسل ہے۔ ایسے وقت میں اپنے نونہالوں اور نوجوانوں کو ان فتنوں سے بچانا، انہیں علم و حکمت سے آراستہ کرنا اور ان کے دلوں میں ایمان کی اہمیت بٹھانا تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور امت کے مستقبل کے تحفظ کے لیے فوری اقدام کریں۔ ہماری ادنا سی غفلت ہمیں گہری کھائی میں ڈال دے گی۔ ایسے وقت میں ہم ملت کے باشعور افراد، دانشوروں اور مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں کو خاص طور پر متوجہ کرتے ہیں کہ منظم دینی مکاتب کی تحریک کو فروغ دیں، نیز لڑکیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کو خصوصی ہدف بنائیں اور ہر مسلم آبادی میں دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کے اشتراک و تعاون سے ایک ٹھوس اور پائیدار نظام قائم کریں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہمارے کعب رحمہ اللہ نے دینی مکاتب کو ہمارے لیے آکسیجن قرار دیا تھا، لہذا درپیش چیلنجوں کے مد نظر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو مکتب میں بھیجیں اور مکاتب کے قیام و نظام میں تعاون کریں۔ آج کے بحرانی دور میں اگر علماء اس باغ ڈور کو نہیں سنبھالیں گے تو اس ملک میں اسلام اور ایمان کا محافظ کون ہوگا؟ مولانا مدنی نے بتایا کہ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں اگلے 13 ماہ میں 10,000 منظم مکاتب قائم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ملک کے سبھی دینی اداروں، مدارس اسلامیہ، جماعت تبلیغ اور جمعیت علماء کی صوبائی و ضلعی ذمہ داروں سے تعاون کی گزارش کی گئی ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ ان مکاتب کے معلم اور نگراں کی تربیت کا نظم کرے گا اور ان دینی اداروں کے تعاون سے انشاءاللہ اسے اپنے عزائم میں کامیابی ملے گی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج ہم جن چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں ان پر صرف اتحاد اور مخلصانہ لگن کے ذریعے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے مکاتب کو اسلامی تعلیم کے متحرک مرکز بنانے کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ شب و روز کام کرنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ آج کے دینی تعلیمی بورڈ کے مرکزی اجلاس میں منظم مکاتب کے قیام کو ترجیحی حیثیت دینے کے ساتھ یہ طے ہوا کہ جمعیت علماء ہند کے ذریعے قائم کردہ 5 زونوں میں مدارس اسلامیہ، جمعیت علماء اور دعوت تبلیغ کے ذمہ داروں کا اجتماع منعقد ہوگا تاکہ منظم مکاتب کے قیام میں مدارس اسلامیہ کی مکمل مدد حاصل کی جائے۔ ان اجتماعات میں لڑکیوں کے مدارس کے ذمہ داروں کو بھی بلایا جائے گا تاکہ بچیوں کے مکاتب کے امکانات کا بھی جائزہ لیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مدارس میں زیر تعلیم آخری درجے کے طلبہ کا سال کے آخر میں صوبہ وار اجتماع کیا جائے گا تاکہ ان کے دلوں میں مکتب میں خدمت کی اہمیت راسخ کی جائے۔ منظم مکاتب کے نظام کو مسجد پہنچانے کے لیے ریاستی دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ داران کو ہدایت دی گئی کہ وہ جمعیت علماء کے ذمہ داروں کے تعاون سے مساجد کا سروے کریں اور ایک مرتب ڈیٹا تیار کریں۔ ایک اہم فیصلے میں مجلس عاملہ نے نصاب تعلیم کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شعبہ قائم کرنے کی منظوری دی جس کے ذمہ دار حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب بجلی قاسمی، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء کرناٹک ہوں گے۔ اس شعبے کے تحت تعلیم بالغان کا نصاب اردو اور انگریزی میں اور بچوں کے لیے اردو املا میں تحریر سیکھیے کے عنوان سے کتابچہ مرتب ہوا جس کو منظور کیا گیا۔ نیز دینی تعلیمات کے بنگالی اور تمل ترجمے کا اجرا کیا گیا۔ دینی تعلیمی بورڈ کے ورکنگ گروپ میں خالی جگہوں کو پر کرنے کے مقصد سے مولانا قاری شوکت علی صاحب، محتمم مدرسہ اعزاز العلوم ویٹ، مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند اور حافظ سید عاصم عبداللہ صاحب جنرل سیکریٹری دینی تعلیمی بورڈ صوبہ کرناٹک کو شامل کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے زون نمبر 2 میں دینی تعلیم بورڈ کے کنوینر حضرت مولانا مفتی محبود کو مقرر کیا گیا۔ دینی تعلیمی بورڈ کے نظام کو مزید فعال و متحرک بنانے کے لیے مفتی سید محمد عفان صاحب منصور پوری کو معاون ناظم عمومی، مولانا خالد صاحب گیاوی اور مولانا شعیب صاحب کو ناظم دینی تعلیمی بورڈ نامزد کیا گیا۔ دینی تعلیمی بورڈ کا سالانہ بجٹ 1 کروڑ سے بڑھا کر 2 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ اخیر میں اجلاس میں موجود ریاستی ذمہ داروں سے منظم مکتب کے قیام سے متعلق عزائم لیے گئے۔ سبھی ریاستوں نے منظم مکتب کا حسب استطاعت وعدہ کیا۔
اجلاس صدر دینی تعلیمی بورڈ حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی دعا پر ختم ہوا۔ اجلاس کے شروع میں مولانا محمد خالد گیاوی ناظم دینی تعلیمی بورڈ جمیعۃ الماہدین نے بورڈ کی کارگزاریوں کی ایک جامع رپورٹ پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔